اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ بندگی نہ کرنے کا انجام۔ دیکھیں، بندگی نہ کرنے کا انجام میں نے آپ کو گزشتہ نشست میں بتایا تھا کہ اس طریقے سے اگر آپ اللہ کو بھلا کے زندگی گزاریں گے اور بندگی سے آپ بے نیاز رہیں گے تو ہر وہ انسان جو بندگی کی نہ اہمیت کو جانتا ہے نہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کی روح جو ہے اس کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ یہ اپنی روح کو خوراک نہیں دے رہا۔ اصل میں میں آپ کو آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بندگی جو ہے یہ ہماری روحانی خوراک ہے۔ آپ مستقل طور پہ صحیح طریقے پہ اگر بندگی انجام دیں گی اللہ تعالیٰ کی تو اس کا کیا ہوگا؟ آپ کو باقاعدہ آپ کی روح کو خوراک ملتی رہے گی، اور آپ کی روح میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے، پرواز کی طاقت رکھی ہے، تو آپ کی پھر پرواز شروع ہو جائے گی۔ بندگی کا عمل کرنے سے آپ کی پرواز شروع ہو جائے گی، اور آپ ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ اور دوسرا کے بعد تیسرا، یہ تمام مقامات جو ہے روحانی پرواز آپ کی ہوتی رہے گی، اور یہاں تک کہ آپ اپنی معراج کو پالیں گی زندگی میں۔ اس زندگی میں آپ اپنی معراج کو پالیں گی۔ ہمارے حضور کی معراج ہوئی تھی نا، کون سے سال میں؟ 1290 میں معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ رب سے ملاقات۔ معراج کیا ہے؟ رب سے ملاقات، سیر، انہوں نے سیر کی اور رب سے ملاقات کی۔ تو اسی طرح نبی کی معراج جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کی امتیوں کی بھی معراج ہوتی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے لیے پیدا کی ہے، یعنی یہ عروج کے لیے، ترقی کے لیے پیدا کیا ہے، یہ نقصان کے لیے نہیں پیدا کیا۔ لیکن اگر بندگی آپ نے نہ کی تو آپ کی روح جو ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کمزور ہوتی چلی جائے گی، اور ایسا وقت آئے گا کہ دل پہ تالا لگ جائے گا اور دل کو زنگ لگ جائے گا۔ یہ قرآنی الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کلا بران علی قلوب بل ختم اللہ علی قلوب، اللہ تعالیٰ دل پہ مہر لگا دیتے ہیں اگر آپ نے بندگی کر رویہ نہ اپنایا۔ الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کروں، اور یہ کوئی تقریر نہیں ہے، عالمانہ تقریر نہیں ہے، عام ہم باتیں کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو زیادہ ٹینس کی ضرورت نہیں ہے۔ بندگی نہ کرنے کا انجام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طریقے سے اگر آپ ایک چیز کو، اس فعل کو نہ کریں گی، بندگی کے فعل کو نہ کریں گی، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کے دل پہ آہستہ آہستہ زنگ لگنا شروع ہو جائے گا۔ جیسا کہ ایک چھری ہے، لوہے کی چھری ہے، اسے آپ کھلے آسمان تلے رکھ دیں گی، پانی، نمی، ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ ناکارہ ہو جائے گی، آہستہ آہستہ اسے زنگ لگنا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ آپ ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ اس کو اٹھائیں گی تو لوہا جڑ جائے گا، وہ چھری رہے گی نہیں۔ تو اسی طرح قلب پہ جو ہے، کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ تو اگر بندگی کا ہم عمل نہ کریں تو دل پہ زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دل آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دل کیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ قلب المومن عرش الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو یہ گھر جو ہے پھر برباد ہو جائے گا، گر جائے گا، اور یہ آپ نے تو اللہ کو نکال ہی دیا اپنے دل سے، اللہ کی یاد کو دل سے نکال دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پھر اس دل میں اللہ نہیں ہوگا، اور باقی جو بھی ہے ما سوی اللہ تو ہو گئی۔ آپ دیکھیں ہمارے مسائل آج کل جو ہیں وہ اس کا تعلق سارا ظاہر سے ہے، باطن سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا، کہ میں اس وقت، یہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے، یہ کبھی ہم نے اپنا احتساب نہیں کیا، یا جو میں کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یا نہیں، میں جو سلوک کر رہی ہوں اپنے گھر والوں سے،
بیوی یہ نہیں سوچتی کہ میرے اس سلوک سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول راضی ہیں کہ ناراض ہیں، یا میرا سلوک جو ہے اپنے شوہر سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے۔ بیوی کبھی بھی یہ نہیں سوچتی۔ نہ شوہر یہ سوچتا ہے کہ میرا سلوک اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہے، کیسا ہونا چاہیے۔ سب لوگ اپنی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن میں آپ کو جو موضوع میرا یہ ہے کہ بندگی اگر نہ کریں تو آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان سے دوچار کر دیا، یعنی آپ نے زندگی ضائع کر دی۔ اگر کسی نے اللہ کی بندگی کے بارے میں نہ سوچا، اس نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا۔ یہ یعنی ابھی سورہ شمس میں میرے خیال سے مضمون ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس کو دبا دیا یعنی اس کا تزکیہ نہ کیا تو وہ تباہ ہو گیا۔ وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو آلودہ چھوڑ دیا۔ ہمارا نفس جو ہے وہ قابل اصلاح ہے، آپ کو پتہ ہے، یعنی اس میں برائیاں ہیں، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، لیکن اصلاح اس وقت ہوگی جب آپ اصلاح کے راستے پر چلیں گے۔ آپ کو اپنی اصلاح کا نہ فکر ہے، نہ کوئی غور ہے، نہ کوئی سوچ ہے۔ اپنی اصلاح کی ہمیں تو فکر نہیں، ہر ایک کہتا ہے کہ میں تو بس مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور میں آپ دیکھ لیں، ہم یعنی کسی معاملے میں ہمارا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ استاد ہوتا ہے نا، روحانی استاد، قلب کی اصلاح کے لیے استاد، یہ ہمارا تصور ہی نہیں ہے، اور نہ اس کے لیے نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، نہ ہم سوچتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بندگی، اگر ہم بندگی سے اپنا ذہن ہٹا لیں گے، یعنی اس کے بارے میں نہ سوچیں گے، نہ بندگی کا کام کریں گے، نہ اس کے بارے میں سوچیں گے، تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی یہ گھر جو ہے پھر آلودہ رہے گا۔ آپ کے پاس جو اللہ تعالیٰ دل میں، دل ہے نا، دل یعنی عربی میں اسے قلب کہتے ہیں، جو اللہ کا گھر ہے، اس میں آپ کو اللہ کو بسانا چاہیے تھا، اللہ کی یاد کو بسانا چاہیے تھا۔ تو اگر آپ بندگی کا نہیں سوچیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گندگیاں اور بھی بھرتی رہیں گی، دنیا کے خیالات ہوں گے، دنیا کی سوچیں ہوں گی، اور بس آپ سارا وقت صبح سے لے کر دنیا ہی کے متعلق سوچیں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ گمراہی میں، آپ کا جو سفر ہے وہ بڑھتا رہے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے دل پہ مہر لگ جائے گی۔ آپ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی میں آپ کو آسانی سے بتاتا ہوں کہ دل پہ مہر جب لگ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس وقت جو ہے آپ کو برائی جو ہے وہ برائی نہیں لگے گی، برائی نہیں لگے گی، اور جو اچھائی ہے وہ آپ پر بڑی بھاری ہوگی۔ یعنی اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا، آج کل ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے یہ بات کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے کیسے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ شریعت تو 1450 سال پرانی ہے، آج کل تو مطلب وہ حالات نہیں ہیں، اور ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم تو کچھ کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور رشتہ داروں سے اپنی مرضی سے سلوک کریں گے، اولاد کو اپنے طریقے سے بڑا کریں گے، یہ سب کچھ ہم اپنی مرضی سے کریں گے، اور بہرحال کچھ نماز روزہ ہم کر لیا کریں گے۔ تو یہ ایک ذہن بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال پھر یہ ہے کہ نیکی آپ کو بھاری لگے گی، نیکی، اور برائی جو ہے، برائی کیا ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں، یہ بہت بڑی گناہ ہے اور برائی ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بندگی نہ کرنے کا انجام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ذہنیت جو ہے وہ بدل جائے گی، آپ کے دل پہ تالے لگ جائیں گے، نیکی کی سمجھ بھی نہیں آئے گی آپ کو۔ یہ میں وہ الفاظ کہہ رہا ہوں جو آپ، نیکی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آج اسلام ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، اس کی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے، مطلب آپ دیکھ لیں،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ساری چیزیں وضاحت سے بیان کر دی ہیں، لیکن ان کے قول کی، ان کی طریقے کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، میری مرضی آپ۔ اچھا، پھر اس میں برائیوں کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو آپ اپنا مالک تصور کرنے لگتے ہیں، یعنی انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے تو یہ اپنے آپ کو مالک اس کا تصور کرنے لگتا ہے، اور یہیں سے برائی کا آغاز ہوتا ہے کہ جب ایک چیز کو امانت آپ نہ سمجھے تو اس میں پھر آپ اس کو مالک سمجھے، امانت کو اپنا جان لیں تو پھر لازمی اس میں، یہ مثال کے طور پہ آپ کی جیب میں 5,000 روپے پڑے، مثال کے طور پہ، آسان مثال میں آپ کو دیتا ہوں، لیکن وہ کسی کے دیے ہوئے نہیں ہیں، آپ کے اپنے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں، یعنی آپ کے ہیں، مثال کے طور پہ چلیں آپ کے ہیں، کسی کے نہیں ہیں، اور تو آپ جب بازار جائیں گی تو اس پیسوں کو آپ کا خیال یہ ہوگا کہ یہ تو میں اس کا مالک ہوں اور یہ تو میں اپنی مرضی سے خرچ، جو آپ کی مرضی ہوگی آپ اسے خرچ کر لیں گے، یعنی اس کو خرچ کرنے میں آپ کو کوئی باک نہیں ہوگا، کیوں کہ آپ اپنے آپ کو ان پیسوں کا، ان 5,000 روپوں کا مالک سمجھیں۔ لیکن اگر آپ اس کو پرایا سمجھیں تو پھر تو ایسی بات نہیں ہوگی کہ بھئی میں گھر پہ واپس جاؤں گی تو یہ تو میرے ابو کے پیسے ہیں مثال، یا مما نے دیے مثال کے طور پہ، تو پھر آپ ان 5,000 روپوں کو تو خرچ نہیں کریں گے، آپ کے پاس جو 100-200 روپے ہیں پھر وہی خرچ کریں گے۔ یہ 5,000 کا نوٹ ہے، یہ تو مما کا ہے، یہ انہوں نے دیا تھا، وہ واپس مجھ سے مانگیں گے یا اس کا حساب لیں گے کم از کم۔ تو جب آپ مالک سمجھنا شروع کر دیتے ہیں زندگی کو کہ میں مالک ہوں، تو پھر خیانت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بنیادی مطلب وہ بات ہے کہ انسان جب مالک اپنے آپ کو سمجھنا لگتا ہے تو پھر وہ خیانت بھی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے بارے میں اگلی نشست میں اور بات کر لیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم